بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1232 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 19 تا 21، 19 to 21۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قال کہا، القها ڈال دے اسے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فالقاها بس جب اس نے اس کو ڈال دیا، فاذا تو ناگہاں، هي حية وہ سانپ تھا، تسعى دوڑتا ہوا، قال اللہ تعالی نے فرمایا، خذها پکڑ لے اس کو، ولا تخف اور تو مت ڈر، سنعيدها ہم ابھی اسے لوٹا دیں گے، سیرتها الاولى اس کی پہلی حالت میں۔ ترجمہ یوں ہے، فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو عصا کو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ اس عصا کو ڈال دیجیے۔ دوسری بات، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے عصا کو ڈال دیا، پھر وہ عصا اسی وقت سانپ ہو گیا جو دوڑنے لگا۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت میں پھیر دیں گے، یعنی سانپ سے پھر اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈال دیے جانے کے بعد جو چیز تیز دوڑنے لگی تھی، اس کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے حیۃ، دوسری ہے جان، تیسرا ہے ثعبان۔ لفظ حیہ اسی آیت میں استعمال ہوا ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یعنی پس وہ زندہ ہو کر سانپ کی طرح دوڑنے لگا، یعنی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں حیۃ کا استعمال ہوا۔ اور عربی زبان میں حیۃ کے معنی سانپ کے ہیں، اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا قرآن مجید میں اس عصا سے ہونے والے معجزے کے طور پر جو چیز دوڑی تھی، اس کے لیے جو استعمال ہوا لفظ وہ ہے جان، جو سورہ قصص کی آیت نمبر 31 میں ہے، كأنها جان ولا مدبرا، گویا کہ وہ سانپ ہے تو مڑے ہوئے پیٹ پھیر کر دوڑنے لگے، یعنی پیٹ پھیر کر دوڑنے لگے، اور ولا مدبرا پیٹ پھیر کر دوڑنا بولتے ہیں مدبرا۔ عربی زبان میں جانن کہتے ہیں چھوٹے اور پتلے سانپ، اور تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس عصا سے ہونے والا جو سانپ تھا اس کے لیے ثعبان، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 میں ہے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، بس وہ دفعتاً ایک اژدہا بن گیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس عصا سے جو سانپ بنا تھا، جو جانور بنا تھا، جو چیز دوڑنے لگی تھی، اس کو حیۃ بھی کہا گیا، اس کو جانن بھی کہا گیا، اس کو ثعبان بھی کہا گیا، تو آخر حقیقت کیا ہے، یہ کیا تھا آخر؟ اس سلسلے میں مفسرین نے اس اشکال کو یوں دور کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ شروع میں پتلا اور چھوٹا سا رہا ہو، پھر وہ موٹا اور بڑا ہو گیا ہو، پھر یا یہ سانپ تو بڑا اور اژدہا ہی تھا، مگر اس کو جانن یعنی ہلکا چھوٹا سا، اس لیے اس مناسبت سے کہا کہ عظیم الشان اژدہا تیز چلنے کے اعتبار سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا، اس لیے کہ عموماً جو بڑا اژدہا ہوتا ہے وہ تیز چل نہیں سکتا، لیکن تھا تو اژدہا ہی، مگر چلنے اور تیز دوڑنے کے اعتبار سے وہ سانپ کی طرح تھا۔ عام طور پر بڑے اژدہے تیز نہیں چل سکتے، مگر یہ بڑا ہونے کے باوجود تیز چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عصا سے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ ایک معجزہ یہ بھی تھا، وہ یہ کہ انہوں نے جب اس لاٹھی کو ڈال دیا تھا تو اس لاٹھی سے اژدہا بن گیا تھا، سانپ بن گیا تھا،
اور سارے جادوگر جس کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے، اور یہ مقابلہ ہوا تھا، اس واقعے کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک ریہرسل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام لیا گیا تھا کہ اس عصے کو ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا، تاکہ جب فرعون کے دربار میں جائیں اور جب ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف نہ ہو، اور ان کو باقاعدہ پہلے ہی سے معلوم ہو کہ یہ دوڑنے والا سانپ ہوگا یا اژدہا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی وہ عصا ہے جس عصے کو انہوں نے سمندر پر ڈالا تھا اور اس میں 12 راستے کھل گئے تھے، اور یہی وہ سانپ ہے جس پر چٹان پہ مارا تھا تو اس میں 12 چشمے پھوٹ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل، قادر مطلق ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، فعال لما یرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ آنا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں۔ جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہماری کمزوری اور ہماری مصیبت پر ہماری نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت پر نظر ہونا چاہیے کہ جس مصیبت میں مبتلا ہوں میرا رب وہ قادر مطلق ہے جو اس مصیبت کو، بڑی بڑی مصیبت کو بھی مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ یہ ہے یقین، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ توکل نارمل حالت میں پہچانا نہیں جاتا، توکل پہچانا جاتا ہے، توکل کی آزمائش ہوتی ہے مصیبت کے دنوں میں، مجبوریوں کے دنوں میں، حالات جب آ جاتے ہیں ایسے دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توکل عطا فرمائے جو توکل اللہ تبارک و تعالیٰ وہ متوکلین کو عطا کیا تھا جو واقعی اللہ کے بندے تھے، جو مومن تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، صالح تھے، جو انبیاء کرام کا توکل تھا، اولیاء کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، تابعین اور تبع تابعین کا تھا، اسلاف کا تھا، ائمہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔